بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے سدھ مہادیو، مضمون اردو، جماعت پنجم۔ یہ آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو روک کر۔ اب آتے ہیں سبق پر صفحہ نمبر 46۔ وہ ترشول جس سے سدھایت کو مارا گیا 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے، یعنی جس ترشول سے بھگوان شیو نے دیوی اما کے چلانے پر سدھایت پر مارا اور وہ مر گیا، تو وہ ترشول 3 حصوں میں ابھی تک یعنی بٹا ہوا ہے اور زمین میں نصب ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مہادیو کا قہر نازل ہوگا۔ جس طرح عام لوگوں میں مختلف اعتقاد ہوتے ہیں، اعتقاد وہ چیز ہوتی ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ سچ ہوتا ہے، پھر وہ الگ بات ہے کہ وہ سچ ہے نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جس چیز پر ہمیں یہ بھروسہ ہو کہ یہ سچ ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعتقاد، یعنی کسی چیز کے سچ ہونے کا بھروسہ، اس کو اعتقاد بولتے ہیں۔ یہاں یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اس کو کوئی نکالے گا، زمین سے نکالے گا ان تیروں کو، ان ترشول کے حصوں کو، تو اس پر جو ہندو مذہب کے مطابق جو ان کا بھگوان مہادیو ہے اس کا قہر نازل ہوگا۔ یعنی قہر بولتے ہیں کسی پر آفت نازل ہونا، مشکل نازل ہونا، بیماری نازل ہونا، اس کو قہر کہتے ہیں۔ سدھ مہادیو سے 3 کلومیٹر میں گوری کند کا نام کا ایک مقدس چشمہ ہے، یعنی ان کے مطابق، ہندو مذہب کے مطابق ایک وہاں چشمہ ہے جس کا نام گوری کند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اما نے یہاں 12 برس تپسیا کی تھی، یعنی جو دیوی اما ہے اس نے 12 برس تک وہاں اس کو بھگوان شیو کو پانے کے لیے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر وہاں یعنی اس کی تلاش کی تھی یا اس کے لیے پانے کی کوشش کی تھی۔ دیوی اما جس کا نام دوسرا نام پاروتی یا گوری بھی ہے، تو تپسیا کس چیز کو بولتے ہیں؟ تپسیا ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں، لذتیں ہیں، ان کو چھوڑنا اور کسی چیز کی تلاش میں رہنا۔ جیسے کچھ لوگ اللہ کی تلاش میں، یعنی آپ اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیاوی لذتوں کی انہیں زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں تپسیا۔ اسی طرح جو دیوی اما ہے اس نے بھگوان شیو کو پانے کے لیے تپسیا کی تھی۔ دوران تپسیا وہ اسی کنڈ میں اشنان کیا کرتی تھی، یعنی اس دوران وہ وہیں نہاتی تھی، یہ کنڈ ہے، چشمہ ہے، تالاب ہے، اسی میں نہاتی تھی۔ دیوک ندی جسے اس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبرک مانا جاتا ہے، اسی کنڈ سے نکلتی ہے، یعنی جو دیوک ندی ہے وہ اسی چشمے سے نکلتی ہے، اسی چشمے سے پھوٹتی ہے۔ اس لیے سدھ مہادیو کے میلے میں آنے والے یاتری پاک ہونے کے لیے اس کنڈ میں ضروری اشنان کرتے ہیں۔ یعنی ہندو مذہب میں ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی پاک جگہ پر کسی ندی میں نہائیں گے تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں آتے ہیں یاتری، وہ وہاں اس کنڈ میں نہاتے ہیں تاکہ ان کے گناہ دھل جائے۔ وہ گپا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ یعنی احاطہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی علاقہ، یعنی جس کی تار بندی ہو یا نہیں، مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے 1 کنال، یعنی اس کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر جتنی جگہ ہے اس کو احاطہ ہم کہیں گے، یا انگریزی میں ودن کنفائنز کہیں گے، یا ودن باؤنڈریز۔
देवी उमा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। जो गुफा है जिसमें इस देवी उमा ने तपस्या की थी, तो वो भी इसी मंदिर के बाउंड्री के अंदर है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है, जिसे चिनैनी के राजा कर ने बनवाया था। यानी दुर्गा जो उनकी और एक देवी है, उसके नाम पर हिंदू मज़हब की और एक देवी है, जिसके नाम पर यहाँ एक मंदिर भी है, जिसे चिनैनी के राजा कर्ण ने बनाया था। यानी चिनैनी जगह है, वहाँ का राजा कर्ण जो था, उसने इस मंदिर को बनवाया था। सुध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर मारूफ मुकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। यानी यही वो खासियतें हैं जिनकी वजह से ये मशहूर हुआ। मशहूर और मारूफ का मतलब यहाँ एक ही है, लोगों में मशहूर होना का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सुध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। यानी जो इन दो खास जगहों कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, यानी कश्मीर वादी में वो आते हैं जैसे बालतल में आते हैं, इसी तरह वैष्णो देवी जो आते हैं तो यात्री, हिंदू यात्री, वो सुध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। अहम का मतलब होता है ज़रूरी। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।